میرے بھائی اور دوستو، یہ نظریہ توحید جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اگر کسی کا نظریہ توحید درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کے نظریے میں گرفتار ہے تو نجات ممکن نہیں ہے، چاہے اس کے اتنے اعمال ہوں، اتنی نیکیاں ہوں کہ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو، تو وہ یہ اس گمان میں نہ رہے، اس تسلی میں شکار نہ رہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، سرخرو ہو جاؤں گا۔ شرک کو اسی لیے ظلم عظیم کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ظلم جو ہے وہ عدل کا متضاد لفظ ہے۔ عدل کا معنی ہے کسی کا حق پورا دینا، اور حق سے کچھ کم دینا ظلم ہے، آدھا حق دینا ظلم ہے، پورا حق ہی نہ دینا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ جو شان اللہ کی ہے وہ مخلوق کو دینا، جو کمالات اللہ کے ہیں وہ مخلوق میں ماننا، جو صفات اللہ کی ہیں وہ مخلوق میں ماننا، یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے، ایک بچہ جس نے پورے نمبر لیے ہیں، کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں، پہلی پوزیشن کا حق تو اسی کو حاصل ہے نا۔ اگر اسے دوسری پوزیشن دی جائے تو وہ کہے گا نا کہ نمبر تو میرے زیادہ تھے، مجھے ظلم ہوا ہے، یعنی میرا حق پورا نہیں ملا۔ اور چاہے جائے کہ ایک بچہ تھرڈ آیا، اسے فرسٹ پوزیشن ملے، ایک فرسٹ والے کو تھرڈ والے پوزیشن پہ لے آئیں، تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس میں ماننے سے ہوئی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بزرگوں میں اللہ کو مانا گیا کہ اللہ ان 5 کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، جہاں سے درس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور یہ نظریہ بڑھتے بڑھتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آفاقی شرک ہو گیا، چاند ستاروں اور سورج کو بھی اللہ کا مظہر ماننے لگے، اور اب انتہا ہو گئی ہے، ہر شے میں خدا مانا جا رہا ہے، ہر شے میں الہ مانا جا رہا ہے، اور ہر شے میں جو الہ ہم مان رہے ہیں، جو کثرت سے یہ نظریہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے جو مثالہ استعمال ہو رہا ہے نا، اس پہلے مثالے کا نام ہے فنا، پہلے ٹانکے کا نام ہے مخلوق کو اللہ کے برابر کرنے کا جو پہلا ٹانکا اور مثالہ ہے، پہلا نظریہ ہے، وہ نظریہ فنا ہے جو اب ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ فنا کا مطلب ہے کہ بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے نا اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، بندہ ختم، فنا فی اللہ۔ مطلب ہے کہ فنا فی الذات، یہ وحدت الشہود جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، نظریہ وحدت الشہود۔ فنا فی الذات، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسل، فنا فی اللہ، باقی باللہ، یعنی بندے کو بندہ نہیں رہنے دیتے یہ نظریات، بندے کو اٹھاتے 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 اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور ہندو دھرم بھی اسی نظریے کا پرچار کر رہا ہے، ان کا نظریہ جو اواگون ہے، نظریہ اوتار ہے، وہ یہی تو ہے۔ اور دوسرا نظریہ ہے حلولیت، ہم پانی میں جیسے چینی گھولتے ہیں، اب چینی نظر آتی ہے، چینی پانی میں حل ہو گئی ہے۔ اسی طرح نظریہ حلول بھی یہی ہے کہ خالق یا تو مخلوق میں حل ہو جاتا ہے یا مخلوق خالق میں حل ہو جاتی ہے، یہ دوسرا ٹانکا ہے شرک کا۔ اور تیسرا اتحاد، خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ ختم کر کے ایک بنانا۔ اے اسرار سب کی دم دہے، اتھے زور نہ محض عدم دہے،
ہر وچ ذات سمد دی جانی بھاویں روپ سنم دائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم سے یہ بات صداقت تک پہنچ چکی ہے کہ اوپر انسان مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ ایک خول ہے، اندر اللہ ہے۔ اللہ مخلوق کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ہر وچ ذات سمد دی جانی، سمد اللہ کی شان ہے کہ ہر وجود کے اندر، ہر وجود اور مخلوق کے اندر اللہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ ہے نظریہ اتحاد، جو الحمدللہ رب العالمین کی آیت میں خالق اور مخلوق کا فرق تھا، اسے اتحاد کے ذریعے مٹایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق کوئی نہ رہے، ایک وجود ہے، اب قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں کے لیے ہیں یا اللہ کے لیے ہیں؟ جب بندہ نہیں رہتا، مخلوق سے ترفع کرتے ہوئے خدا بن جاتا ہے، تو پھر احکامات کس کے لیے ہیں؟ قرآن کس کے لیے؟ امر بالمعروف کس کے لیے؟ نہی عن المنکر کس کے لیے؟ شریعت کس کے لیے؟ انبیاء کس لیے آئے تھے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے نظریات کو اسلام کا لبادہ اوڑھا کے پھیلایا جا رہا ہے۔ تیسرا نظریہ تجلی ہے، صرف لفظی فرق ہے، معنی وہی ہے۔ ظاہر ہونا، اللہ کا مخلوق میں ظاہر ہونا، یہ تجلی ہے۔ یہ تجلی والا بھی اسی دروس کے سلسلے میں وضاحت ہو جائے گی۔ اور ایک بروز ہے، یہ بھی اصطلاح ہے اسی نظریے کی۔ ایک نظریہ مظہر، جو درس شروع ہوا تھا مظہر کے نظریے سے، کہ اللہ کو کسی مخلوق میں ظاہر ماننا، اوپر سے خول جو ہے، اوپر سے پردہ جو ہے وہ مخلوق ہے، اندر جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ سارے نظریات خالق اور مخلوق کے اندر جو فرق ہے اس کو مٹاتے ہیں اور اسے ایک وجود ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح شریعت اور اسلام سب منسوخ ہو جاتے ہیں۔